اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اللمع میں وضو کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو وضو میں مستحب ہے۔ بعض چیزوں کو ہم نے کل بیان کیا تھا اور بعض کو آج بیان کر لیتے ہیں۔ بتایا کہ مستحب ہے، یعنی جیسے کل بتایا تھا کہ مستحب ہے کھرلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ کھرلی کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یا مستحب ہے مقدم کرنا، یعنی وَكَذَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ أَجْمَعَ عَلَى الْاِسْتِنْشَاقِ، اور کرلی کو مقدم کیا جائے گا ناک میں پانی ڈالنے پر۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو عطف ہے واو کے ذریعے، یہ اس بات کا مقتضی نہیں ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ یہ ترتیب یعنی بلکہ مصنف کی عبارت سے تو یہ مطلق سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ترتیب ہے کہ ناک میں پانی پہلے ڈالا جائے اور کرلی پہلے کی جائے اور ناک میں پانی بعد میں ڈالا جائے، یہ مصنف کی عبارت سے سمجھ میں نہیں آتا عطف کے ذریعے جو واو کے ذریعے کیا ہے، ورنہ تو عطف جو ہے پھر وہ سما کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد کہا کہ تسنیۃ الغسلات، یعنی جو دھونے والی چیزیں ہیں ان کو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ اور 2 دفعہ دھوئیں گے، چاہے وہ چہرہ ہو چاہے ہاتھ ہوں، یہ 2 دفعہ دھونے والی چیزوں کا مستحب ہے۔ جناب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ جی، یعنی جو عطف ہے عبارت میں، یعنی اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلے کرلی کریں پھر ناک میں پانی لیا نا، وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ، تو کہہ رہے ہیں شارح کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ کرلی مقدم کی جائے گی ناک میں پانی ڈالنے پر، یعنی پہلے کرلی 3 دفعہ اور پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا، کہ یہ چیز واو کے ذریعے سے عطف بالواو سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اگر ترتیب سمجھ میں آتی تو پھر سما ہوتا، یعنی اس سے اگر سمجھ میں آتی عطف سے تو سما ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی عطف بالواو اس بات کا مقتضی نہیں ہے۔ وَتَسْنِيَةُ الْغَسْلَاتِ الثَّلَاثِ بَعْدَ تَمَامِ الغسلۃ الاولیٰ فی المشہور، اور غسلات 3 کو 2 مرتبہ دھویا جائے گا، 2 مرتبہ دھویا جائے گا، یعنی پہلی مرتبہ تو واجب ہے اسے تمام کر کے، یعنی جو مثلا چہرہ ہے وہ واجب ہے، ہاتھ ہے کونے سے یہاں تک وہ واجب ہے، تو اگر یہ ہیں تو اور جو ہاتھ ہیں صرف شروع میں تو ان کا جو بھی 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ جی، ممکن ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ اس میں کوئی اشتباہ ہو رہا ہو کہ وہ تسنیۃ الغسلات، غسلات، اور 2 مرتبہ
دھونے والی چیزوں کو دونوں 3 چیزیں غسلات الثلاث جو دھونے والی ہیں، یعنی سب سے پہلے چہرہ اور پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، 3 چیزیں ہو گئی، یعنی ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، یعنی پہلی مرتبہ تو ظاہر واجب ہے اور دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے. صحیح. بعد تمام الاولا، غسلۃ الاولا یعنی پہلی مرتبہ دھونے کے بعد پھر دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے. فی المشہور، مشہور کے نزدیک. وانکر الصدوق، اور شیخ صدوق نے اس کا انکار کیا ہے، یعنی گویا ان کے یہاں ایک دفعہ کافی ہے اور دوسری دفعہ وہ دھونا صحیح نہیں جانتے، ان کے یہاں دوسری مرتبہ دھونا صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وانکر الصدوق، اور شیخ صدوق نے اس کا انکار کیا ہے، اس کو منع کیا ہے. والدعاء عند كل فعل من الافعال الواجبہ والمستحبہ المتقدمہ بالمعصور، اور دعا پڑھنا ہر فعل کے وقت، جب بھی ہاتھ دھوئے تو دعا، مثلا ناک میں پانی ڈالے تو دعا، چہرہ دھوئے تو دعا، مثلا ہاتھ دھوئے تو دعا، ہر فعل پر جو ہے کیا کرے، دعا، جو دعا معصور ہیں، چاہے وہ فعل واجب ہو یا مستحب ہو، یعنی جو دعائیں روایات میں آئی ہیں. جیسے راوی میں عبد الرحمن بن کثیر الحاشمی روایت کرتے ہیں مثلا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام سے، بینا امیر المومنین علیہ السلام ذات یوم جالس مع محمد بن حنفیہ اذ قال له یا محمد آتنی باناء من ماء اتوضا للصلاۃ. کیا کہا امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے، محمد حنفیہ مجھے میرے لیے برتن لے کے آؤ وضو کے لیے تاکہ میں وضو کروں نماز کے لیے. فاتاہ محمد بالماء، بس محمد حنفیہ جو ہے وہ کیا لے کے آئے، پانی لے کے آئے، یا برتن، پانی کا برتن لے کے آئے. فاطفاہ فصبہ بیدہ الیسری علی یدہ الیمنی. صحیح. تو آپ نے پھر جو ہے وہ پانی کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ڈالا. ثم قال بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. یہ پڑھے، کیا پڑھا آپ نے، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی، اس اللہ کے لیے حمد و ثنا کہ جس نے، اس اللہ کے نام سے، اور اس اللہ کے لیے حمد و ثنا کہ جس نے پانی کو پاک قرار دیا، پاک کرنے والا قرار دیا، طہورا، پاک کرنے والا، اور خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسًا، اور اللہ عز و جل اسے نجس قرار نہیں دیا. ثم استنجا فقال اللہم حسن فرجی واستر عورتی وحرمنی علی النار وغیرہ، یعنی دعائیں جو آئی ہیں. قال ثم تمزمز فقال اللہم لقنی حجتی یوم القاک وَأَطْلَقَ لِسَانِي بِذِكْرَاكَ وغیرہ وغیرہ. نہیں پوری دعا یہ جو پائی جاتی ہے، جو دعائیں آئی ہیں روایات میں، جو دعائیں موجود ہیں وہ دعا پڑھنی چاہیے، مستحب ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَبَدْعَةُ الرَّجُلِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالظَّاهِرِ وَفِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ بِالْبَاطِنِ. مرد شروع کرے گا ہاتھوں دھوتے ہوئے ظاہر سے، یعنی کونے کے ظاہری حصے سے، اور وفی الغسلۃ الثانیہ بالبطن، اور دوسری مرتبہ اندر سے، کونے کے اندر والے حصے سے، باطن سے. عکس المرأہ، خواتین عورتیں اس کا الٹا کریں گی، یعنی وہ پہلی دفعہ اندر سے دھوئیں گی اور دوسری دفعہ باہر والے حصے سے دھوئیں گی. فَإِنَّ سُنَّةَ الْحَالِ بَدْعَةُ بِالْبَطْنِ، پس ان کے لیے سنت کیا ہے کہ وہ بدعۃ بالبطن، کہ وہ شروع کریں اندر سے، داخل سے، یعنی کونے کے اندر والے حصے سے. وَالْخَتْمُ بِالظَّاهِرِ، اور شروع ختم کریں، یعنی یہاں پہلی دفعہ یہاں سے دھوئیں اور دوسری دفعہ ظاہر سے دھوئیں. کذا ذکرہ الشیخ وتبع المصنفنا وجماعتون، جیسے کہ شیخ نے
اس بات کو ذکر کیا ہے مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ نے، ان کی اتباع کی ہے، اور ایک جماعت نے والموجود بالنصوص بدعت الرجل بظاہر الذراع، اور نصوص میں یعنی روایات میں یہ موجود ہے کہ مرد شروع کرے گا ظاہر ذراع سے، والمرأۃ بباطنہ، اور عورتیں باطن سے، من غیر فرق بین فیہما بین الغسلتین، یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، دونوں غسلوں کے درمیان، وعلیہ الاکثار، اور اسی پر جو ہے اکثر علماء یہی نظریہ رکھتے ہیں، علماء اکثر علماء یہی کہتے ہیں۔ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْسَى، اور جو خنسا ہے کہ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اسے اختیار ہے بین البدعۃ بالظہر والبطن علی المشہور، کہ وہ شروع کرے ظاہر سے یا باطن سے، یعنی کونے کے ظاہر سے شروع کرے دھونا یا باطن سے، علی المشہور، مشہور کی بنا پر، مشہور ایسا ہی کہتے ہیں جو اسے اختیار ہے، وہ بین الوظیفتین المذکور، اور بس دونوں وظیفوں کے درمیان جو ذکر کیے گئے ہیں اسے اختیار ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔